الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 29ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی اس کتاب کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، اسے ہمارے سینوں کا نور اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، سورۃ الملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت بزرگ و برتر ہے، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا بادشاہ، اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی ایسا بادشاہ نہیں کہ جو بے اختیار ہو، بلکہ وہ ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا اختیار، اتنی پاور، اتنا کنٹرول رکھنے کے ساتھ ساتھ بابرکت بھی ہے، یعنی اس کی ذات سے خیر ہی خیر وابستہ ہے، اس کی رحمتوں، برکتوں، بھلائیوں کی کوئی انتہائی نہیں، کیونکہ برکت میں بڑھوتری کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی خیر بھلائی ہے وہ اس کا فیضان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس میں ہمیں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ہماری زندگی موت کا مقصد ہمیں بتا دیا کہ میں نے اس لیے یہ سب کچھ سلسلہ بنایا ہے کہ انسان سے یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی زندگی کا استعمال کیسے کرتا ہے، وہ یہاں دنیا میں کس طرح رہتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق یا اللہ کی مرضی کے مطابق، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کتنے مانتا ہے اور دنیا والوں سے کتنا ڈرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک بہت ہی بہترین جگہ، پرفیکٹ جنت کی شکل میں بنائی، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس جنت میں بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے، امتحان میں ڈالنے کے بعد، ٹیسٹ کرنے کے بعد، کھنگالنے کے بعد یہاں سے وہ بہترین انسانوں کو چنے گا اور وہاں بسائے گا۔ اس کے لیے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ویسے کسی دوسرے کی نیکیاں اس سے کوئی اور فائدہ نہیں اٹھائے گا، جو کرے گا وہی پائے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس جنت میں جانے کے لیے کس قسم کے کام کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ خبردار، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے، یعنی اگر تم اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہو اور اس کی جنت چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے قربانیاں کرنی پڑے گی، وہ مفت میں نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ احسن عمل، بہترین کام۔ بہترین کام وہ نہیں ہوتے کہ انسان جن کو خود بہترین سمجھے، یعنی اس کی اپنی عقل کہے کہ یہ بہت اچھا یہ کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کا دل کسی خاص کپڑا پہننے کو کر رہا ہے تو وہ کہے کہ یہ سب سے اچھا کام ہے کیونکہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ پہنوں، تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہو۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو کوئی ایسی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ اس میں خواہش ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند بھی ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو حرام کر رکھا ہو۔
اسی طرح اگر کسی کے دل میں کچھ باتیں ہیں اور وہ ان کو بولنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کو بھی پسند ہے یا نہیں۔ اسی طرح انسان اپنی مرضی سے کچھ سوچنا چاہتا ہے، کچھ اپنے دل دماغ میں اس کے خیالات ہیں اور وہ ان کو بہت انجوائے کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ خیالات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہوں۔ تو اس لیے اگر انسان احسن عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جس نے ہمارا انتخاب کرنا ہے، جس نے سلیکشن کرنی ہے، اس کے نزدیک احسن کیا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کو کیسے میٹ کیا جائے، کس طرح اس کے مطابق ہم اپنی سوچ، اپنے خیالات رکھیں، اپنی گفتگو رکھیں، اپنے عمل، اپنے معاملات، لوگوں کے ساتھ طرز عمل، یہ سب کچھ کس طرح ہو۔ اور اگر یہ اس کی پسند کے مطابق ہوا تو قابل قبول، اور اگر وہاں ریجیکٹ ہو گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے۔ ہر شخص امتحان میں ہے، اللہ تعالیٰ اچھے یا برے ہر طرح کے حالات سے بھی انسان کو آزما رہا ہے کہ ان حالات میں انسان کرتا کیا ہے۔ مثلا انسان کے اوپر دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، یا وہ بہت خوش ہوتا ہے یا وہ تکلیف میں ہوتا ہے، یا وہ بس بیچ میں ہی درمیان میں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ خوش ہے تو اس سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ خوشی میں یہ کرتا کیا ہے، اللہ کی رضا کے کام یا ناراضگی کے کام، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ تکلیف میں ہے تو پھر اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے، منہ سے کیا بات نکالتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اگر دو کے بیچ میں ہے، یعنی نہ بہت خوش ہے اور نہ بہت تکلیف میں ہے، تو اس وقت کو کس طرح استعمال کر رہا ہے، یعنی روٹین میں اپنی روزمرہ زندگی کے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، صحت، زندگی، مال و دولت، اولاد، وقت، جوانی، ان ساری چیزوں کو کس کام میں لگا رہا ہے؟ کیا اس کا ہم اور غم صرف دنیا ہے، یا وہ اپنے ان ساری انرجی سے اور ملنے والی ساری نعمتوں سے کوئی اچھے کام بھی کر رہا ہے جس میں خلق خدا کا بھلا ہو، یا اس کی اپنی آخرت کے لیے چیزیں فائدہ مند ہو، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادت کو کوئی کام ہو یا بندوں کی خدمت کا کوئی کام، کیونکہ یہ زندگی بیکار گزارنے کے لیے نہیں ملی۔ اس دنیا میں سب سے بڑا نقصان اگر کوئی کر سکتا ہے کسی چیز کا تو وہ خود انسان اپنا ہی کرتا ہے، جب اپنے آپ کا وقت ضائع کرتا ہے، خواہ وہ بیکار کچھ نہ کر کے یا فضول کام کر کے۔ تو اس لیے جنت الفردوس میں جانے والوں کی جو صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ ایسے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں جو لغو ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ، ادھر ادھر کی فضول باتیں، ادھر ادھر کے لوگوں کے حالات میں تجسس، اور بعض اوقات وہ غلط رستے پر بھی انسان کو ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص جس کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، اس کو اپنی یہ زندگی سوچ سمجھ کے بسر کرنی ہے، اور ہر روز اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج کا دن میں نے اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے یا نافرمانی کے کاموں میں گزارا ہے، جو بھی کام میں نے کیا ان میں میری نیت اللہ کو خوش کرنا تھی یا بندوں کے دکھاوے کے لیے وہ کام کیا، کیا میں نے جو عبادات کی، اچھے کام کیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے یا اپنے خود ساختہ طریقوں کے مطابق کیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی کام اس وقت تک احسن ہو نہیں سکتا جب تک دو شرائط خاص طور پر پوری نہ ہو۔ ایک یہ کہ نیت اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے انسان کام کرے، چاہے دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، عبادت ہو یا بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ خاص طور پر عبادات میں وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، خود ساختہ طریقوں کے مطابق نہ ہو، کیونکہ وہ وہاں قبول نہیں ہوں گے، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا کہ جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ہی تم بھی کرو، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے، یعنی اگر تم نے نافرمانی کی تو کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، پکڑ لے گا تم کو، اور اگر تم سے غلطی ہو گئی، معافی مانگو گے، اس کی طرف پلٹ آؤ گے تو بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں، کتنا زبردست حکمت والا ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، کیا کیا اس نے بنایا ہے،
کائنات کی نشانیوں سے اس کو پہچانو۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پرفیکٹ ہے، پورا ویل آرگنائزڈ اور ڈسپلن میں ہے ہر چیز۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اور پھر وہ اسے کنٹرول نہیں ہو رہے، یا زمین کے اندر کوئی ایسی خرابیاں ہو رہی کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی اور وہ جا ٹکرائے کسی اور چیز سے، یا اسی طرح زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں، تخلیق کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی ہو، کبھی وہ کچھ کرنے لگ جائے کبھی کچھ کرنے لگے۔ مثلا یہ نہیں کہ آگ کبھی جلا رہی اور کبھی ٹھنڈی ہوا دے رہی ہو۔ اس نے جو کچھ بنایا، جس طریقے پر بنایا، جس کام کے لیے اس کو بنایا، وہ وہی کام کر رہا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر ایک چیونٹی سے لے کر ایک ہاتھی تک اپنے اس کام میں لگا ہوا ہے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، اور وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں، تو پھر کیا انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ وہ ایسے ہی بیکار بھیج دیا گیا کہ جو جی چاہے کرے، اور اس کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہ ہو، کوئی آرگنائزیشن نہ ہو، اور بغیر کسی ڈائریکشن کے بس وہ صبح اٹھے اور شام کر دے۔ نہیں، فرمایا تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ آسمانوں میں دیکھو، ستاروں اور سیاروں پر غور و فکر کرو، ہر چیز اپنی رفتار کے ساتھ اور اپنے طریقے پر اور اپنی ڈائریکشن پر چلتی چلی جا رہی ہے، اور اتنے ہیوج بڑے بڑے ستارے سیارے بغیر کسی ادھر ادھر ہوئے اپنی ایک سیدھ میں چل رہے ہیں جو اللہ نے راستہ ان کے لیے مقرر کیا۔ حتیٰ کہ شہد کی مکھی جیسی چھوٹی سی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے طے کردہ راستوں پر چل کے اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس میں انسان کے لیے کیا نشانی ہے، کیا سبق ہے کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرے اندر کتنا ڈسپلن ہے اور تیری زندگی میں کیا مقصد ہے۔ شہد کی مکھی تو شہد بنانے کے لیے آئی ہے، تو دنیا میں کون سے مفید کام کر رہا ہے، اور واپس ساتھ لے جانے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے۔ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی ستارے بنائے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، اپنے رب کو نہیں مانتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ تم لوگ خود ہی اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یعنی ہدایت کے رستے کی طرف بلانے والے پیغمبر ہوں یا ان کے بعد دوسرے لوگ ہوں، انہوں نے انہی کو غلط ثابت کر دیا اپنے تئیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ یعنی اس دن ان کو جو ریگریٹس ہوں گے، جو ندامت اور حسرت ہوگی، وہ کس بات پر؟ کاش ہم حق کی بات سن تو لیتے، ہم نے تو سننے سے انکار کر دیا۔ تو جو شخص آج نہیں سنتا خیر کی، حق کی بات، وہ کل قیامت کے دن سخت پچھتائے گا۔ اور پھر یہ کہ صرف ایسا نہیں سننا کہ بغیر سمجھے اس کو سن لیا جائے، ساتھ ہی کہا او ناقلو، یعنی عقل کا استعمال ضروری ہے، آنکھیں بند کر کے انسان کسی کے پیچھے نہ چلے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟
حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کیا، چلو اس کے سینے پر اور کھاؤ خدا کا رزق، یعنی اللہ کا رزق کھاؤ، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرو لیکن اللہ کو نہ بھولو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ یہ سب کچھ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ انسان اس کو استعمال نہ کرے، لیکن جس چیز سے منع کیا وہ یہ کہ اللہ کا کھا کے اللہ کا وفادار بنے، اس کا شکر گزار بنے۔ اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے؟ یعنی کیسے غافل ہو کے سوتے ہو تم، کیسے اس کو بھول کر دنیا میں چل پھر رہے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ جہاں تم کھڑے ہو اسی زمین کے حصے کو پھاڑ کے تمہیں اس کے اندر ڈال دے اور زمین تمہیں لے کے اندر کی طرف لڑک جائے؟ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا بھی ہے، لینڈ سلائڈنگ وغیرہ، اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے۔ یعنی اللہ کی زمین پر تم نافرمانی کے ساتھ کیوں چل پھر رہے ہو؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، یعنی ایک پرندے کا ہوا میں اڑنا ایک میریکل سے کم نہیں، لیکن تم غور ہی نہیں کرتے، اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہو کہ بس ہاں ٹھیک ہے اللہ نے بنا دیے، اڑ رہے ہیں وہ۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے تمہارے لیے، انہیں غور سے دیکھو، شعوری طور پر دیکھو۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، یعنی جو ایک پرندہ بھی اڑ رہا ہے تو اللہ کی حفاظت میں اڑ رہا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا جسم دیا، ایسی ہڈیاں دی کھوکھلی، ایسے پر دیے، اس شیپ کا بنایا کہ وہ اڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یہ طریقہ بھی سکھایا اور پھر اس کو اپنی حفاظت بھی دی، پناہ بھی دی۔ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، یعنی جو پرندوں کی حفاظت کر رہا ہے وہی باقی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ اگر رحمان اپنا رزق روک لے تو پھر اس کا رزق پا کر اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو، یعنی بغیر سوچے سمجھے بس ایک روٹین کی لائف گزار رہا ہو، وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو، یعنی اپنا راستہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسٹریٹ پاتھ پر ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے تمہیں جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا، عقل سمجھ دے کے کیا، لیکن تم کیا صرف جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرو گے کہ جس طرح وہ صرف اپنی خواہشات کی بنا پہ جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور بچے پیدا کرتے اور بات ختم؟ تم بھی ایسی زندگی بسر کرو گے؟ نہیں، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ تو اپنی ان بیسک نیڈز کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، تو انسان کیا تو اسی غفلت میں پڑا رہے گا؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کا یا پھر عذاب کا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، یعنی آخرت کا عذاب دیکھتے ہی ان کی حالت خراب ہو جائے گی، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ یعنی اس زمین پر جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو اللہ کے اذن سے فائدہ اٹھا رہے ہو،
اور اگر وہ اپنی نعمتیں واپس لے لے تو تمہارے پاس کوئی زور نہیں کہ تم ان نعمتوں کو اپنی طاقت سے لے آؤ۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید، اور قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی مجنون نہیں ہے۔ اہل مکہ نے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات بتانے پر مجنون کا لقب دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ قرآن جو آپ لے کر آئے ہیں اور یہ جو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ کوئی مجنون یا کم عقل شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ مجنون نہیں اپنے رب کے فضل سے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یعنی دنیا میں اگر ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ بھی ہو تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو صبر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ان سب کا قدردان اللہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر عطا کرے گا کہ کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ دیکھیے کوئی بھی نعمت جو کسی کو ملتی، چاہے وہ عزت ہو، دولت ہو، کچھ بھی، آخر ایک دن ختم ہو جاتی۔ اگر وہ چیزیں ختم نہ ہو تو انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سے انسان کو جو نعمت ملے گی نہ وہ کم ہوگی اور نہ انسان خود کہیں ختم ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ یعنی لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں۔ اب یہ سب سے بہترین اخلاق کون سا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہ وہ اخلاق ہوتا ہے جو دوسرے کے رویے کے تابع نہیں ہوتا، اس سے بلند ہو کے انسان اختیار کرتا ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیسا آپ سے کریں ویسا آپ ان کے ساتھ کریں۔ وہ آپ کی عزت کریں تو آپ ان کی عزت کریں، وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح بات کریں تو آپ ان سے اچھی طرح بات کریں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ مین آف پرنسپل ہوں، آپ کے اپنے کچھ اصول ہوں، لوگ کچھ بھی کریں لیکن آپ اپنے طریقوں، اصولوں، قاعدوں پر قائم رہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے ہوں، یہ نہیں کہ صرف اپنے خاندانی رسم و رواج۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دشمن جو کچھ بھی کر رہے تھے، کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی گالیاں دیتا، کوئی پتھر پھینکتا، کچھ بھی کرتا، لیکن آپ نے کبھی بھی جواب میں ان کو اس زبان میں نہ بات کی اور نہ ہی ایسا کوئی رویہ جواباً اختیار کیا۔ کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہی نہیں، کبھی بدلہ لیا ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، دنیا میں کچھ ہوتا رہے ہم بے حس ہیں، ہمارے اوپر کوئی چیز آئے تو پھر ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا ایسی تیسی۔ اچھا اخلاق اس شخص کا ہے کہ جو اپنی ذات میں اچھا ہے، اپنے خیالات میں اچھا ہے، جو دوسروں کے ساتھ وہ اچھا کرے تب بھی اچھا، وہ برا کرے تب بھی نہ وہ فاؤل لینگویج استعمال کرے گا، نہ وہ اپنے تاثرات میں ایسی چیزیں کرے گا کہ جو ناپسندیدہ ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ہے یا جو طریقہ زندگی ہے، اس کو اسوہ حسنہ کہا گیا، خوبصورت نمونہ کہا گیا، کہ جو صرف آپ کے لیے اچھا نہیں، آپ کی ساری امت کے لیے بھی بہترین ہے، کہ اگر وہ اچھا بننا چاہیں تو ان کے طریقے پر عمل کریں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو لکھا ہے قرآن میں وہ آپ کے عمل میں تھا، آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے جو آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے اخلاق کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا آپ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو۔
اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے، الا یہ کہ کوئی گناہ کا کام ہو، اور اگر گناہ کا ہوتا تو سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، کبھی میرے کسی کام پہ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا۔ یعنی انسان کے اچھے اخلاق کی گواہی اس کے گھر والے ہی دے سکتے ہیں، یا اس کی بیوی یا اس کے خادم، تو ان دونوں کی گواہی آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست ہے۔ اور ہم سب بھی اپنے بارے میں اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ وہ ہمارے اخلاق کی کیا گواہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اپنے قریبی لوگوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ باہر تو انسان کہیں اور نکلتا ہے تو آرٹیفیشلی ایک مصنوعی قسم کا اخلاق اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو وہ خول اتار دیتا ہے اور ہر ایک سے چیخ چلا کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، یا بد اخلاقی سے بات کرتا ہے، تو یہ اچھا اخلاق نہیں۔ پھر وہی بات، احسن عمل کون سا ہے، احسن اخلاق کون سا ہے؟ جو اللہ کی خاطر ہو، گھر میں بھی ہو باہر بھی ہو، اپنوں سے بھی ہو پرایوں سے بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ پھر فرمایا ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداہنت کرو، کمزوری دکھاؤ، تو یہ بھی مداہنت کریں، پیچھے ہٹ جائیں۔ ہرگز نہ دبو، بالکل نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بداعمال ہے، جفا کار ہے، ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ یہاں نام نہیں لیا گیا، لیکن ایک خاص کیریکٹر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر یہ ساری خرابیاں تھی، بد اخلاقیاں، اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے روب میں بالکل نہیں آئیے، آپ اس کی باتوں پر پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے اوپر کچھ بھی زبان کھول سکتے ہیں۔ اب ایک شخص ناحق آپ پر کوئی الزام لگا رہا ہے تو آپ اس پر غمگین نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنا زیادہ پتہ ہے کسی دوسرے سے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو خود بدگماش ہو، بد اخلاق ہو، اگر اس کے منہ سے آپ کے خلاف کوئی بات نکل رہی تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس کیریکٹر کا اور آپ کس کیریکٹر کے ہیں، لوگ بھی منصف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی ایسی مخالفتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور امن میں رہنا چاہیے، اور اپنا اچھا کام کرتے چلے جانا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کسی کی باتیں بنانے کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ انسان کو بندوں سے زیادہ اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو آپ کو ستا رہا ہے، یہ خود نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے اور اس کا اخلاق کیا ہے؟ آپ تو اعلیٰ ترین اخلاق پر ہیں، اور یہ بد اخلاقیوں کی انتہا پر ہے، لیکن یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس بنا پہ کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پہ داغ لگائیں گے۔ انسان اپنی ناک کی بڑی کیئر کرتا ہے کہ اس کی ناک نہ کٹے، فرمایا اس کی ناک ہی کو ذلیل کریں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے اپنے باغ کے پھل ضرور توڑ لیں گے، اور وہ کوئی دوسری بات نہیں کر رہے تھے، کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر باغ کے پھل توڑنے تو سویرے سویرے اپنے کھیتی کی طرف چل نکلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسا کہ وہ پھل توڑنے پہ قادر ہو، یعنی وہی مالک ہو اور کوئی مالک نہیں اس کا۔ مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے؟ نہیں، بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ یعنی پہلے تو انہیں یقین نہ آیا
لیکن پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو وہی باغ ہے، تو چیخ اٹھے بل نحن محرومون، ہم محروم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ عام طور پہ ہوتا ہے جب کوئی کام خراب ہو جائے تو لوگ جو شریک کار ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ کہنے لگے افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، غلطی ہماری تھی، ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا نا وہ آزمائش کے لیے دیا ہے۔ یہ انسان کی بھول ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے، حالانکہ اصل مالک تو اللہ ہے، چاہے مال ہو اولاد ہو کچھ بھی۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں سرکشی اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی نعمت پر۔ پھر وہ اپنی غلطی کو مان گئے اور کہنے لگے امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے ہوتے۔ یعنی دنیا میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سی نعمتیں دیتا ہے، لیکن انسان ان کو پا کر کسی غرور نفس کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے منہ سے کوئی ایسا بول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت لے لیتے ہیں۔ اب جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو دو میں سے ایک طریقہ ہے، ایک یہ کہ انسان توبہ استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور صبر سے کام لے، دوسرا یہ کہ انسان اس موقع پر ناشکری کرے، بے صبری کرے اور اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھ جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس باغ والوں کو ہوش آ گئی اور انہوں نے اپنی غلطی مان لی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس واقعے سے، یعنی یہ باغ کے اس قصے سے، باغ والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی جو بات سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے تو وہ پھر نقصان کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے اور وہ کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے کہ اس کے کیے دھرے پہ پانی پھر جاتا ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور انسان دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑی نمازیں پڑھ رکھی ہیں، بہت قرآن پڑھ رکھا ہے، بہت کچھ میں نے کیا ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تو جنت پکی ہو چکی۔ کبھی بھی انسان یہ کسی غرور کا شکار نہ ہو۔ مرتے دم تک ابلیس کی خواہش یہ ہے کہ انسان کے منہ سے ایسا کوئی ناشکری کا کلمہ نکلوائے کہ اس کا کیا دھرا سب ضائع ہو جائے۔ اب یہاں ان کا قصور کیا تھا؟ یہ اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، سب ٹھیک تھا، لیکن ان کی غلطی ایک یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم باغ کا سارا پھل خود رکھیں، مسکین نہ کوئی آئے۔ صدقہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس میں سے صدقہ نہیں کیا انہوں نے، اور صدقہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، تو اس پر یہ پکڑ آ گئی۔ تو بعض اوقات انسان اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ساری کی ساری لے لیتا ہے، جس طرح کہ ان کے ساتھ ہوا۔ اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی اس حرکت سے باز آؤ، پیغمبر کی مخالفت نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اور تمہارے سارے کیے دھرے پہ پانی پھر جائے۔ پھر فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، دنیا میں اگر ان کو کوئی تکلیف بھی پہنچے پھر بھی اللہ سے راضی رہتے ہیں، تو ان کو دنیا کی ہر تکلیف کا بدلہ آخرت میں پورا پورا مل جائے گا۔ وہ تکلیفیں نعمتیں بن کے اللہ کے پاس ملیں گی ان کو۔ پھر فرمایا کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ یعنی ایک شکر گزار ہے، ایک ناشکرا ہے، ایک اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور ایک نہیں کرتا، کیا قیامت کے دن سب برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے ہو؟ یعنی یہ بات تو عقل کے خلاف ہے کہ کرنے والا اور نہ کرنے والا ایک ہو جائیں۔ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یعنی آخرت کا فیصلہ تمہاری پسند کے مطابق ہوگا، چاہے تم دنیا میں جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں ملا ہوا وہاں بھی مل جائے گا، فکر کی کیا بات ہے؟ کہاں کدھر لکھا ہوا ہے؟
اللہ کے اس کتاب یعنی قرآن میں تو نہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی آسمان سے آئی ہوئی ہے جہاں یہ بات لکھی ہو؟ تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کیونکہ انسان کو صرف کسی فینٹیسی ورلڈ میں نہیں رہنا چاہیے، جس چیز پر اس کا بلیف ہے اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے؟ تم نے ہم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے کہ فیصلہ بندوں کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ وہ باغ والوں کو مثال دی نا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اس باغ کا پھل کاٹنے پہ قادر ہیں۔ اسی طرح انسان آخرت کے بارے میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ جو میں آج کر رہا ہوں کل قیامت کے دن جا کے مجھے جنت میں مل ہی جائے گا، اور وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی لگائے ہوئے پودے کو خود ہی کاٹ دیتا ہے، یعنی کسی شرک کے ذریعے یا ریاکاری یا دکھاوے کے ذریعے یا کسی غلط بول کے ذریعے، یعنی کوئی بہت ساری چیزیں جو انسان کے اعمال برباد کر دیتی ہیں۔ تو پوچھو ان میں سے کون ضامن ہے، کون گارنٹی دیتا ہے کہ قیامت کے دن اسے سب کچھ مل جائے گا؟ کسی کے پاس نہیں ہے، بس جس پہ اللہ رحم فرمائے۔ یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو، یعنی اللہ کے سوا وہ کوئی زور رکھتے ہوں کہ قیامت کے دن بندوں کو ان کی مرضی کے مطابق انجام تک پہنچا دیں۔ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی۔ جب یہ صحیح سلامت تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تو یہ انکار کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب کو جھکنے کا حکم ہوگا، لیکن سب نہیں جھک سکیں گے۔ جو دنیا میں نہیں جھکتے، جو نماز نہیں پڑھتے، وہ وہاں نہیں جھک پائیں گے، اور وجہ بتا دی جائے گی کیونکہ دنیا میں تم نہیں جھکتے تھے اس لیے آج نہیں جھک پا رہے، تو ان کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا، انہیں اپنی غلطی خود سمجھ آ جائے گی۔ لیکن آج دنیا میں انسان ریئلائز نہیں کرتا، اور اپنی نجات کے لیے طرح طرح کی اس نے تعویلیں ڈھونڈ رکھی ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کی چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ یعنی آپ تبلیغ کے لیے آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کیجئے، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے، کیونکہ انہوں نے وقت آنے سے پہلے، مقرر وقت جو اللہ کا تھا جس پر ان کو اجازت ملنی تھی اپنی قوم کو چھوڑنے کی، اس سے پہلے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ فرمایا آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس وقت تک ان کو تبلیغ کرتے رہنا، سمجھاتے رہنا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے ہجرت کا۔ جب اس نے پکارا یعنی یونس علیہ السلام نے، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی، آیت کریمہ پڑھا تھا جب انہوں نے، اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لی، یعنی دوبارہ ان کے حالات ویسے ہی ہو گئے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ جب یہ لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں، وہ جنہوں نے انکار کیا، تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقہ، ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، حق ہونے والی، کیا ہے وہ حق ہونے والی، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ حق ہونے والی، یعنی وہ واقعہ جسے واقعی پیش آنا ہے، لازمی طور پر سامنے آنا ہے۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ قیامت کا واقعہ ہے، وہ قیامت کا دن ہے جو بالکل سچا وعدہ ہے، سچی بات ہے، لیکن بہت سی قوموں نے اس دن کے آنے کو جھٹلا دیا۔ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ثمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا۔ قارعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے،
ٹھوکنے کوٹنے کھڑکھڑا دینے والی، ایک چیز کو دوسری چیز پہ مارنے والی ایک قیامت کے دن کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے لفظ کے اندر ہی۔ تو سمود ایک حادثے سے ہلاک کیے گئے، یعنی جن قوموں نے بھی قیامت کا انکار کیا ان کو دنیا میں سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ اقوام میں سے۔ اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پہ مسلط رکھا۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ کس طرح پچھڑے پڑے، یعنی لمبے اونچے قد والے لوگ کس طرح بے بس ہو کے ہر طرف گرے پڑے تھے، کیونکہ آندھی اتنے زور کی تھی کہ اس نے ان کو اپنی جگہ سے اٹھا کے دور لے جا کے پٹھایا تھا۔ جیسے آج کل بھی بعض ہریکینز ہوتے ہیں یا ٹورنیڈوز ہوتے ہیں تو پورے پورے گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، انسان اڑ جاتے ہیں، تو یہاں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے تمہیں کوئی باقی بچا نظر آتا ہے؟ یعنی ان کی پوری پوری نسل تباہ ہو گئی۔ اور اسی خطا عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں یعنی قوم لوط نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا، اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف، تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں، یعنی سنی انسنی نہ کر دیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ یعنی وہ دن اس لیے آئے گا تاکہ ہر انسان کا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے، چاہے اس نے لوگوں کے سامنے کیا یا چھپ کر کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ مومن کو قیامت کے دن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ پروردگار اس کو پردے میں کرے گا، پھر اس کو اس کے گناہ یاد دلائے گا، پھر اس سے کہے گا کیا تم مانتے ہو؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج میں تیرے گناہ بخش دوں گا۔ پھر اس کی نیکیوں یا صحیفہ یا کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے، یعنی اس کے ہاتھوں کے قریب ہوں گے، ہاتھوں کی پہنچ میں ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، یعنی اس کی قیمت تم ادا کر کے آئے ہو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا، کاش یہ میرے ہاتھ میں نہ آتا، کیونکہ وہ سخت شرمندگی کا باعث ہوگا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یعنی اہل جہنم کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا اور 70 گز لمبی زنجیر، تاکہ وہ ادھر ادھر موو بھی نہ کر سکے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کو آگ لگتی ہے، کچھ تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اگر پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی تو بھاگے تو گرے گا وہیں، بھاگ ہی نہیں سکے گا. ہاتھ بندھے ہوئے، جسم بندھا ہوا، تو یہ صرف جو بندھ کے تھوڑی دیر بیٹھنا ہی آپ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے، کہاں یہ کہ وہ اس آگ میں بندھے ہوئے ہوں کہ ادھر ادھر بھاگ بھی نہ سکیں. قصور کیا تھا ان کا جن کا یہ انجام ہوگا؟ نمبر 1، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہ لاتا تھا، ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ دنیا ایسے خود ہی بن گئی. یہ انجام ہے اس کا جو اپنے رب کو نہ مانے. دوسرا قصور، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. یعنی یہ نہیں کہا جا مسکین کو خود نہیں کھانا کھلاتا تھا، خود کھلانے کے علاوہ ایک اور کام بھی ہے، اور وہ ہے دوسروں کو توجہ دلانا کہ تم بھی کھلاؤ. تو اس کا یہ جرم تھا کہ اس کے آس پاس بھوکے لوگ تھے، ضرورت مند لوگ تھے، اور وہ ان کے لیے کچھ بھی کوشش نہیں کرتا تھا، یعنی ان کی ضروریات پورا کرنے کی. اس لیے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج یہاں اس کا کوئی یار غم خار نہیں، کیونکہ دنیا میں اس نے کسی کا غم نہیں کھایا، تو آج اس کا بھی غم کھانے والا کوئی نہیں. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. اور غسلین کیا ہے؟ زخموں کی پیپ اور کچلہو اور گندگی جو نکل کے ان کے جسموں سے ایک کونے میں جا جمع ہوگی، اور وہیں سے ان کو کہا جائے گا یہی پی لو جب پیاس لگے. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، جو کہ نہیں کی، اگر کی ہوتی تو ہم ایسا پھر اس کو چھوڑتے نہیں، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں پہنچایا سچ سچ بالکل برحق پہنچایا. اس لیے ہمیں پورے اطمینان، یقین اور پوری سچائی کے ساتھ اس کلام کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں انسان کی فلاح و بہبود ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک وہ البتہ ایک تذکرہ ہے، نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اندر جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ بالکل یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے. اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ خود اپنے انکار کا ذمہ دار ہے. سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. مانگنے والے نے عذاب مانگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آخرت سے ڈراتے، اللہ کی ناراضگی سے ڈراتے، کہتے اچھا پھر نہیں مانتے ہم تو لے آؤ، دکھاؤ تم اگر سچے ہو، عذاب لا کر دکھاؤ پھر ہم تمہیں مانیں گے. پھر ماننے کا کون سا وقت باقی رہے گا. فرمایا وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، انکار کرنے والوں کے لیے ہے، کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ذی المعارج، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، یعنی بلندیوں والا. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. یعنی اگر کوئی وہاں پر اس طرف ٹریول کرنا چاہے تو 50,000 سال چاہیے اس کو. فاصبر صبرا جمیلا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، شائستہ صبر، خوبصورت صبر. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں قیامت کے آنے کو.
قیامت آ گئی تو پھر وہ ان کے ٹالے نہ ٹلے گی، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ کیسا ہوگا وہ دن؟ یوم تکون السماء کالمہل۔ اب انسان امیجن کرے کہ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی اس کی حالت بدل جائے گی، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔ ایک اور آیت میں آتا نا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، یعنی نہ صرف یہ کہ آسمان بلکہ زمین پر بھی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی۔ اور سب سے بڑھ کر وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، اور کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور کسی کو ہوش نہ ہوگی کہ دوسرے پہ کیا گزر رہی ہے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے دنیا میں پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور خود بچ جائے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا اگر تیرے لیے زمین بھر کے سونا ہو تو کیا تم اسے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں، تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے دنیا میں اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا اور تو نے اس وقت نہ مانا۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہے جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کے رکھا، یعنی صرف دنیا کی محبت اس کے دل میں تھی اور اللہ کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں تھا، اور وہ اللہ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا، اور حق کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا تو اس کا انکار کر دیتا تھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خوشحالی آتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، دوسروں کو اس میں سے کچھ نہیں دیتا، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے مصلین یعنی نماز پڑھنے والوں کے، وہ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو حقیقی معنوں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے آگے ڈرتے ہوئے قیام اور رکوع اور سجدے کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو نماز پڑھنے میں ہمیشہ اس کی پابندی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی ادائیگی میں دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ پابندی کے ساتھ نہ کیے جائیں تو وہ ان کا پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کسی بیمار کو علاج کرانا ہے تو اس کو دوا ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق لینی ہوگی، اگر وہ کہے دن میں 3 دفعہ لو تو اسے 3 دفعہ لینی ہوگی، اگر وہ 2 دفعہ لے رہا ہے تو وہ نہ لیے جیسی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو نماز کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، کبھی پڑھی کبھی نہیں، تو وہ باقیوں کو بھی ضائع کر دیتی۔ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے، اور یہ حق زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور ننگے ہونے سے بھی، عریانی سے بھی۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا سے، عریانی سے، ننگے ہونے سے پرہیز کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے۔ آج کی دنیا میں مملوکہ عورتیں تو نہیں ہیں، اس لیے گزشتہ دور کی بات ہے یہاں، کہ جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پہ قائم رہتے ہیں، یعنی سچی گواہیاں دیتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ بار بار نماز کا ذکر ہے، کبھی دوام کی بات ہے، کبھی حفاظت کی بات ہے۔ یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے،
جنت کے باغوں میں رہیں گے. اولئک فی جنات مکرمون. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی. یعنی سورج ہر روز ایک نئے اینگل سے نکلتا ہے اور ایک نیا مشرق ہر روز بن جاتا ہے. فرمایا کہ وہ رب جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، جہاں جہاں سے بھی سورج نکلتا ہے اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اس پہ قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دیجیے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. سورۃ نوح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دو قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس بات کا علم ہو. اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، یعنی سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چھپ جاتے تھے اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا. اور ایک پیغمبر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا، ہر طریقے سے سمجھاتا ہے. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ یہ استغفار کے فائدے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے، یہ باقی سب کے لیے بھی ہیں. حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ اس کی اولاد نہیں ہے. آپ نے اس کو یہی نسخہ بتایا کہ تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو. ایک آیا، اس نے کہا کہ ہماری بارشیں نہیں ہوتی، قحط سالی ہے، اس کو بھی یہی بتایا کہ تم استغفار کرو. ایک نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ اگتا نہیں ہے. یعنی جو شخص جو بھی تکلیف لے کر آیا ان سب کو انہوں نے ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور یہاں یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو اللہ تمہارے لیے حالات درست کر دے گا، تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی دے گا. یعنی نیکی کا آخرت میں تو فائدہ ہے ہی، لیکن نیکی دنیا میں بھی اپنے اثرات رکھتی ہے. تو اس لیے انسان کو جب کبھی کوئی غم، دکھ، تکلیف، پریشانی ہو تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. معلوم نہیں کون سا ایسا گناہ ہو جو ہم کر کے بھول چکے ہوں، ہمیں خود بھی یاد نہ ہو، اور وہ ہماری بہت سی نعمتوں کے راستے میں دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہو. تو جب تک وہ ہٹے گا نہیں تو بات نہیں بنے گی. اور اس کو ہٹانے کے لیے اللہ کے حضور توبہ، اپنے گناہوں کی معافی. یعنی استغفار صرف زبانی کلامی چند لفظ پڑھنا نہیں، بلکہ انسان کہ اللہ میں ان گناہوں پہ بھی معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور ان پہ بھی جو مجھے یاد بھی نہیں. وہ جو میں نے گناہ سامنے کیے اور وہ جو کہیں چھپ کے کیے، وہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور بندے کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا صحرا میں ایک شخص جس کی اونٹنی کھو کر واپس ملے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ. تو اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں. یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے.
تم اس کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دیتے جو تمہیں مقام دینا چاہیے. اللہ سے بڑھ کر، اللہ کی یاد سے بڑھ کر تمہارے نزدیک تمہاری اپنی خواہشات ہیں، تمہاری دنیا ہے. تو اللہ کا حق نہیں کہ تم اسے یاد کرو اور اس کے آگے جھکو اور اس کی خوشی کے لیے اب صدقہ خیرات کرو. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تم آئے کیسے یہاں دنیا میں؟ اسی نے تو تم کو پیدا کیا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بطے بنائے؟ تمہیں بھی بنایا، تمہارے اوپر آسمان بھی بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا. یعنی نفس کی نشانیوں کے بعد کائنات کی نشانیوں سے ان کو سکھایا. اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا. یعنی انسان کا جسم جس چیز سے بنا ہے وہ زمین سے ہی آتی ہے خوراک. تو جیسے پودے زمین سے خوراک لے کے اگ کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، انسان وہاں کھڑا نہیں ہوتا ایک جگہ جم کے، اس کو آزادی دی ہے گھومنے پھرنے کی، لیکن بنا اسی خوراک سے ہے جو مٹی سے آتی ہے انسان کے لیے. پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو، اپنی ضروریات پوری کرو. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی، میری نہیں مانتے، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے. کیونکہ مال اور اولاد ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو عام طور پر سرکش کر دیتی. انسان کہتا ہے مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، میرے پاس اپنی ضرورت کا سب کچھ ہے، حالانکہ یہ چیزیں کسی بھی وقت جا سکتی. ان نعمتوں پہ ملنے پہ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ سرکشی. ان لوگوں نے بڑے بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو. یہ 5 نیک لوگ تھے قوم نوح کے جو ان کے نزدیک بڑے مقدس بن گئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی پوجا بھی شروع کر دی. اللہ کو چھوڑ کر ان کو خوش کرنے میں لگ گئے کہ یہ ہمیں کل قیامت کے دن چھڑا لیں گے. تو جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ان کو چھوڑو، صرف اللہ کو سیدھا پکارو، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے طریقوں سے چھڑا دو؟ یا رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے. یعنی ان کے جو رئیس ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اوروں کی گمراہی کا سبب بن گئے اور شرک پر ان کو لے گئے. اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. یعنی اب 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اب ان پہ ہدایت کے دروازے بند. مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ ڈبوئے گئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا، آگ میں جھونک دیے گئے. یعنی بظاہر پانی میں ڈوبے تھے لیکن اس کے بعد آگ میں چلے گئے. عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، برزخ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا تو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہوگا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اس کو بخش دے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. نوح علیہ السلام کی پھر دعا قبول ہو گئی اور اس قوم کو ڈبو دیا گیا. سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، یعنی قرآن مجید کو غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، یعنی اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا اور نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ خبر دی. اس زمین پر انسان کے علاوہ جن بھی آباد ہیں اور وہ بھی مکلف ہیں، ان سے بھی اللہ نے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں کی طرف نہیں تھی بلکہ وہ جنوں کی طرف بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ تو بہرحال جنوں کے ایک گروہ نے آپ سے قرآن سنا، اور جب سنا تو فوراً آگے جا کر بتانا شروع کیا، اور فوراً پہچان گئے کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ کہا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی، سیدھا راستہ دکھاتی ہے کتاب۔ پہلی دفعہ سن کے پتہ چل گیا کہ کتاب کس کام کے لیے آئی ہے۔ یعنی ایک طرف نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال میں نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے، سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور دوسری طرف جنوں کے گروہ نے ایک ہی بار بات سنی اور ان کو پورا مقصد سمجھ آ گیا۔ تو فرق کس چیز کا ہے؟ دلچسپی کا، سنجیدگی کا، کہ واقعی انسان کوئی سچا ہو اپنی ذات کے اندر، اپنے لیے مخلص ہو۔ تو کہنے لگے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ اب دیکھیے کہ عام طور پر انسانوں کے جو جنوں کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں بڑے منفی ہوتے ہیں۔ جن کا لفظ آتے ہی لوگ سوچتے ہیں کہ بہت ہی خراب سی کوئی چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سب جن برے نہیں ہوتے۔ دیکھیے جنہوں نے قرآن سنا وہ بہت اچھے بھی تھے، اور انہوں نے فوراً بات مانی، اور پھر فوراً شرک کی تردید کر دی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے ہیں، یعنی جنوں میں شریر بھی ہیں اور نادانی میں، ناسمجھی میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو شاید پکڑ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں قرآن سن کے ہمیں سمجھ آ گئی کہ جن بھی اور انسان بھی غلط باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس زمانے میں خاص طور پر لوگ جب ٹریول کرتے، صحرا وغیرہ میں کہیں رات کو رکنا پڑتا، تو یہ کہتے کہ ہم اس وادی کے جن رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، یعنی کہ اس سے ڈرتے تھے ان سے۔ تو جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو جنوں سے ڈرتا ہے وہ اس پہ حاوی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بس اللہ کی ایک اور مخلوق سمجھیں، جیسے اور بہت سی مخلوق ہیں، تو پھر اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی یہ انسانوں کی اپنی غلطی ہے، اپنا قصور ہے کہ انہوں نے جنوں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، یہ سمجھ کے شاید وہ زیادہ بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ اور پھر خصوصی طور پر جب وہ ان سے پناہ مانگتے تھے کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں، تو جو شخص اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے اسے کسی اور مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی پناہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، یعنی بہت ستارے ٹوٹ کے ہمارے اوپر گرتے ہیں، اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا، یعنی فرشتوں کی باتیں، وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب پاتا۔ یعنی اب یہ اجازت نہیں رہی، بڑی ہی پہرہ بندی ہوگی، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب کچھ، یہ اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، یعنی دو میں سے کوئی ایک بات ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، نیک ہیں جنوں میں، اور کچھ اس سے کمتر۔ ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف گروہوں میں ہیں، یعنی ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو نجات کی راہ دکھا دی، کیونکہ وہ اللہ سے بے خوف نہیں تھے۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور کچھ حق سے منحرف، یعنی دونوں گروہوں کی بات کی جا رہی ساتھ کے ساتھ ہی۔ تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا، یعنی اللہ کی اطاعت کا، انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور آپ کہیے کہ مجھے یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلیں، یہ نہیں کہ ایک دن سیدھے راستے سے پھر الٹے پڑ جائیں، تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، یعنی ان کو دنیا کی نعمتیں بھی دیتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ لیکن دنیا کی نعمتیں ہر ایک کے لیے امتحان ہیں، چاہے کوئی نیک ہو یا بد ہو، کیونکہ
جب انسان کے اوپر تکلیف ہوتی ہے پھر رب کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور جب دن اچھے ہوتے ہیں تو یاد میں کمی بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ نہیں صرف سوچنا چاہیے کہ اگر اچھے حالات ہیں تو اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک ڈھیل ہی ہو، اور اگر کسی کے حالات تنگ ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھلائی ہو کہ وہ اللہ کو یاد تو کر رہا ہے بندہ. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی اللہ کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی صرف اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو، اللہ ہی کے لیے قیام اور رکوع کرو، اللہ ہی سے دعائیں مانگو. یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے علاوہ اور مخلوق سے اپنی لو لگاؤ، یا نماز میں بھی اسی کو یاد کرو اور پھر بعد میں بھی اس پر بھروسہ کرو اللہ کی بجائے، یا کسی اور سے کچھ مانگو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے، یعنی سب کی نگرانی ہو رہی ہے، کون اپنی ڈیوٹی کس طرح انجام دے رہا ہے. سورۃ المزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. جب یہ وحی آئی تو آپ ایک چادر لپیٹ کے آرام فرما رہے تھے. فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی جب تہجد کے وقت، رات کے وقت اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے حضور قیام کرتے ہوئے تلاوت کرو تو آہستہ آہستہ پڑھو. آہستہ آہستہ کیوں؟ ٹھہر ٹھہر کے کیوں؟ تاکہ مفہوم پر بھی دھیان دیا جا سکے، غور کیا جا سکے. اور آپ اس کو خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تیزی سے قرآن پڑھیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھا ہم نے، لیکن جب انسان ہر آیت پر رک جاتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ بھی آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. یعنی قرآن مجید ویسے تو بہت ہی رحمت ہے اللہ کی، لیکن اس کو بھاری کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو دوسرے کو بتانا بڑی مشکل ہے، اس سے بڑی مشکل ہوتی ہے، یعنی لوگ اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتے. تو یہ قول ثقیل بھی ہے. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. اب رات کے وقت نیند توڑ کے اٹھنا واقعی بڑا مشکل کام ہے اور اس کے لیے بہت ہی صبر اور حوصلہ چاہیے. جو شخص اپنی نیند پہ کنٹرول کر سکتا ہے پھر وہ باقی بھی چیزوں میں آگے بڑھ سکتا ہے. پھر فرمایا دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اس لیے یکسوئی سے انسان نماز نہیں ادا کر سکتا، عبادت پوری طرح نہیں ہو سکتی. یعنی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اہتمام کرتے تھے لیکن رات کے وقت
طویل قرات کے ساتھ اللہ کے حضور تنہائی میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنا جو ہے اس کے اپنے ہی اثرات ہیں کچھ. فرمایا اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پہ چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں، یعنی پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکے نہ رہ سکیں گے. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہی عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھیں، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. یعنی تہجد میں جو سب سے بہترین چیز ہے، اور اگر تہجد نہیں تراویح بھی ہو تو اس میں لمبا قیام، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ ضروری ہے. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، یعنی بزنس ٹرپ پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. یعنی اگرچہ پسندیدہ یہ ہے کہ طویل ہو، لیکن اگر اتنا نہ ہو تو تھوڑے پر بھی کام چلے گا، مگر نماز کی پابندی ضروری ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، یعنی قرض حسنہ دیتے رہو. ایک ہوتا ہے صدقہ خیرات جو فقراء مساکین کو دیا جاتا ہے، اور ایک ہے قرض حسن جو خیر بھلائی دین کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. یعنی کسی پر احسان نہیں، اس کا بدلہ تمہیں کو ملنے والا ہے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. سورۃ المدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. قم فانذر، اب آرام کے دن گئے، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے. اللہ نے آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے، اور وہ ہے لوگوں کی ہدایت کی. ان تک اللہ کا کلام پہنچائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کو، اس کی بڑائی بیان کیجیے. یعنی دین کا کام اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کام ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اس کے لیے جو دعوت دینے والا ہے اس کا اپنا لباس بھی صاف ستھرا ہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، ہر طرح کی گندگی سے دور رہو، یعنی چاہے وہ اخلاقی ہو یا عقائد کی ہو یا جسمانی ہو یا لباس کی ہو، سب طرح کی گندگیوں کو چھوڑ کر بالکل صاف ستھرے طاہر اور پاک ہو جاؤ. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. یعنی لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرو تو جب کسی کو کچھ دو یا اس کے ساتھ بھلائی کرو تو اس لیے نہیں کہ اس سے زیادہ ملے گا تو اس کے ساتھ کی جائے، اور جس سے کچھ ملنے کی توقع نہ اس کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے. آپ کی اخلاق کی گواہی تو اللہ نے دی تھی کہ آپ کسی کے جواب میں بھلائی نہیں کرتے تھے، بلکہ خود بھلائی کرنے والے اپنے اصول کے پابند تھے اور بہترین طریقے سے معاملات کرتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سکھائی تعلیم کے مطابق ہی تھا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. یعنی آپ سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، ایک بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن لوگ اس کی ناقدری کر رہے ہیں، تو اب اس کے جواب میں آپ پریشان نہ ہو بلکہ صبر سے کام لیں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، اس کے 13 بیٹے تھے، بعض روایات میں 10 کا ذکر آتا ہے اور بعض میں 13 کا، جو ہر وقت حاضر رہتے اس کے لیے مددگار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یہ۔ لیکن بعد میں اس کے 3 بیٹے مسلمان ہو گئے، جن میں سے ایک خالد بن ولید بھی ہیں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، یعنی جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ اس کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس کو توقع یہ تھی کہ میں اتنا بڑا سردار ہوں، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، نبوت بھی مجھے ملنی چاہیے تھی، تو وہ ایک طرح سے حسد کا شکار ہو گیا۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخر کار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، کوئی کرنٹ ایشوز ہوں ان سے ڈسکس کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے لوگوں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کر رہے ہیں، ان کے کلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ پورے ایک سٹائل کے ساتھ جس میں اس کی حقارت پائی جاتی ہو، کہتے ہیں ہاں بس جادو ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسے لیڈرز اپنے قوم کو گمراہ کرنے والے تھے۔ کیا کہا؟ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ جانتا نہیں اس کا انجام کیا ہے۔ دنیا میں اگر اس کو ماننے والے یا اس کی قدر کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ کیا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ یہ بہت جھوٹی بات کر رہا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ ہے کیا، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، نہ زندہ نہ مردہ، کھال جھلس دینے والی، 19 کارکن اس پر مقرر ہے۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتوں کی یہ تعداد جو ہے 19، یہ کافروں کے لیے فتنہ ہے۔ وہ کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی اور ان کو بتایا تو اس پہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا اتنی بڑی دوزخ جس میں لاکھوں لوگ جائیں گے اور صرف 19 فرشتے ہوں گے اس پر، تو بہت ہنسے اس بات پر۔ تو ابو جہل بولا کہ بھائی تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10 آدمی مل کر بھی دوزخ کے ایک سپاہی سے نہیں نمٹ سکتے۔ تو ایک پہلوان کہنے لگے میں تو اکیلا 17 سے نمٹ لوں گا، باقی تم 2 کو سب مل کے سنبھال لینا۔ تو یہ اس قسم کے مذاق اور لطیفے کرتے تھے قرآن پاک کی آیات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے فتنہ ہے، انہوں نے دیکھی نہیں دوزخ، انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس کے فرشتے، تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہے، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ کیسی بات آ گئی۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، انہا لإحدى الکبر، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے ڈراوا، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، یعنی جن چیزوں سے اس کو ڈرایا گیا ان کو وہ چھوڑ دے، یا پھر یہ کہ بھلائی کے کاموں میں آگے جائے۔ تو جو شخص جیسا کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنے کسب، اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے، گروی میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا جب وہ عمل کر کے لائے گا تو اس کی جان چھوٹے گی۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تم یہاں کیوں پہنچے؟ ذرا جواب توجہ سے سنیے، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
نماز کا نہ پڑھنا انسان کے لیے ہلاکت کا باعث. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اگین وہی بات ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحثیں کرنے والوں، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کے باتیں بنانے لگتے تھے. یعنی دین پر عمل کچھ نہیں تھا، نہ کسی انسان کی مدد نہ خدمت، صرف بحث مباحثے میں لگے رہتے تھے. اور یہ عادت کیوں ہوتی ہے انسانوں میں؟ تاکہ وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے رہیں اور پھر اپنی منمانی کرتے رہیں، کریں کرائیں کچھ نہیں، صرف باتیں کر کے سب کو راضی کر دیں. اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے. ہم مانتے ہی نہیں تھے کہ ایک دن ہی آئے گا، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. یعنی عجیب و غریب مطالبے کرتے ہیں یہ کم عقل لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں نبی بنا دیتا، یہ ہماری طرف پیغام ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجتا. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. یعنی ان لوگوں کو جب تک ان کے اندر تقویٰ نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں آتا، یہ کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے. اس لیے وہ نصیحت جو سب کے لیے عام ہے، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. سورۃ القیامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نہیں، بات وہ نہیں جو تم کر رہے ہو. ان کے معاشرے میں قیامت کے بارے میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے تھے اور رنگ رنگ کی بولیاں تھیں، ان سب کو نگیٹ کر دیا گیا، اور پھر قیامت پر قیامت کے دن ہی کی قسم کھائی گئی، اسی کو گواہ بنایا گیا. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. انسان کے اندر 3 طرح کے نفس ہیں. ایک نفس امارہ جو برائی پر اس کو اکساتا ہے، لوامہ جو برائی کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے، اور مطمئنہ جب برائی نہ کرے انسان اور برائی چھوڑ کے اچھا کام کرے تو اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے، خوش اور راضی ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، جس کو یہ احساس ہے کہ غلط کام غلط ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان کے لیے ایک دن ہونا چاہیے جہاں اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے، اس لیے اس کو مشکل لگتی ہے قیامت کا آنا؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنانے پہ قادر ہیں. یعنی خاص طور پر پور کی بات کی گئی، کیونکہ انسان کا جو انگوٹھا ہے وہ اس کو ڈسٹنگوش کرتا ہے باقی ہر دوسرے انسان سے. ہر انسان کا پرنٹ الگ ہے، یعنی اس کے کروڑوں ڈیزائن ہیں، بلینز اینڈ ٹریلینز جتنے بھی انسان ہیں. قیامت کے دن ہر ایک کے دوبارہ نشان جو ہیں وہ بنا دیے جائیں گے. تو جو رب پور پور ویسی بنا دے گا دوبارہ، اس کے لیے بڑا انسان بنانا کیا مشکل ہے. مگر انسان چاہتا یہ کہ آگے بھی بدعمالیاں کرے، یعنی اس لیے نہیں ماننا چاہتا آخرت کو تاکہ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکے، عیش و عشرت کرتا رہے. اور جب اس کو سمجھایا جائے تو پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا کب؟ وہ پتہ نہیں کب کی باتیں ہیں، تم ایسی ابھی لے کے بیٹھے ہو. آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے، آنکھیں خوف کے مارے، دہشت کے مارے ایک ہی جگہ سٹل ساکن ہو جائیں گی، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. یعنی انسان نے دنیا میں جو کام کیے اور جو نہیں کیے، اچھی نیت سے کیے یا بری نیت سے کیے، جو کرنے تھے وہ چھوڑ دیے، جو نہیں کرنے تھے وہ کر کے آئے، سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. ایک ایک چیز کی کیلکولیشن ہوگی. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. کوئی اور نہ بھی بتائے، انسان خود بھی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنے ہی ایکسکیوزز دے، کتنی ہی وجہ بتائے، لیکن اس کو پتا ہے وہ کہاں غلط ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں بھول نہ جائیں، تو آپ اس کو تیزی سے ساتھ ہی پڑھنے لگتے جب جبریل آپ کو پڑھا رہے ہوتے تھے، یعنی اخذ کرا رہے ہوتے تھے. تو فرمایا کہ نہیں، جس وقت وہ پڑھ رہے ہو خاموشی سے سنیے.
لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرات کو غور سے سنتے رہیے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو، یعنی بیچ میں ایک چھوٹا سا گیپ لا کے دوسری بات کر کے پھر پچھلے سلسلے کو جوڑ دیا گیا کہ تم عمل کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تمہیں دنیا سے محبت ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس انسان کی پرائرٹی دنیا ہو وہ پھر آخرت کے بارے میں کچھ کام کرنے سے کتراتا ہے، وہ سوچتا بھی نہیں اس کے بارے میں، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، یعنی اب ان کی شامت آئی۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی یعنی موت کے وقت، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی کے پاس آئے تو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اب موت آ گئی اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، جیسے دنیا میں انسان سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک دن اس دنیا سے سفر کر کے آخرت کی طرف چلا جائے گا۔ مگر اس نے سچ نہ مانا، یعنی اس دن کو بھولا رہا اور نہ نماز پڑھی، پھر نماز کی بات، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی جس رب نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اسے دوبارہ پھر بنا لے جیسے پہلی بار بنایا تھا؟ سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے جب اس کا بدن یہ مٹی میں تھا، یا پھر ماں کے پیٹ میں تھا، جب اس کا کوئی نام نہیں تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوا، اور یہ بات کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے یہ 20ویں صدی میں انسان کو پتہ چلا۔ اتنے 100 سال تک بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، کوئی حقیقت سے نہیں واقف تھا۔ تو جب انسان نے ایسی مشینیں ایجاد کر لی کہ جس سے اس نے اندر کے حال معلوم کیے تو اس کی آنکھیں کھلی، اور پھر قرآن میں 1400 سال پہلے سے یہ بات موجود، تو یہ اس کتاب کی سچائی کی دلیل بھی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں جس غرض سے یہ بات فرما رہے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنی حقیقت پہ تو غور کرے، وہ تھا کیا چیز، اور وہ سوچتا کیوں نہیں کہ ہم نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ اس پارے کے شروع میں سورۃ الملک میں واضح طور پہ بتا دیا گیا، اور یہاں اختتامی صورتوں میں بھی کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے آرگنز ہیں، سننے دیکھنے کی قوت، یہ اس لیے تاکہ ہم حق بات سنیں اور کائنات میں غور و فکر کریں اور اللہ کو پہچانیں اور اس کے بندے بن کر رہیں۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا، یعنی سچائی اور حق اور باطل کا فرق کھول کے بتا دیا، اور اس کو چوائس بھی دے دی کہ وہ کون سی راہ پہ جاتا ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، یعنی اس میں ملا کر، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے، یعنی اس چشمے تک نہیں جانا پڑے گا بلکہ وہ چشمہ ان تک پہنچ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، کون پئیں گے یہ شراب؟ جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ کی اطاعت کی اور ایک اللہ کی نافرمانی کی۔
تو جو اللہ کی اطاعت کی نظر ہو اس کو پورا کرنا چاہیے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا اسے اطاعت کرنی چاہیے، یعنی اپنی نظر پوری کرنی چاہیے، لیکن جس نے اللہ کی معصیت کی نظر مانی ہو اسے پوری نہیں کرنی چاہیے، اور جس چیز میں اللہ کی نافرمانی کی بات کی گئی ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور کیا کیسے ہیں یہ لوگ کہ جن کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی وہ آخرت کا ڈر رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ اور کیا کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ مسکین کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہوئے ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس کا آخری کام یہ ہوا۔ اور ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہ ہے اللہ کی خاطر کام کرنے والے لوگوں کی صفات۔ اتنے زیادہ سیلف لیس ہو کر کام کیوں کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق، سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، یعنی ہمیں اس دن کا ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں اس کے آنے سے پہلے پہلے دنیا میں اچھے اچھے کام کر لیں تاکہ وہ دن ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، کرسٹل کلیئر، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، یہ نہیں کہ کچھ وہ حد سے زیادہ بھرا کو اٹھائیں تو گر جائے اور کچھ نیچے پہلے سے گرا ہوا ہے، ایسی بے ڈھنگی چیزیں نہیں ہوگی، بہت نفیس ہر چیز ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پی لے گا، پھر وہ برتن اپنی جگہ واپس چلا جائے گا۔ یعنی اب دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہونے لگی ہیں جو آٹومیٹک ہیں، تو جنت میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا کچھ مشکل نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیل پلیس ہے انسان کے لیے جہاں جانے کی انسان تمنا کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم اس دنیا کو جنت بنانے پہ تل گئے ہیں اور اصل جنت کو بھول گئے۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے۔ وہاں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری، یعنی تمہاری کوششیں قبول ہو گئیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیجئے، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کی اکثریت کا حال ہے کہ ان کے سارے ہم غم صرف دنیا کے ہیں اور قیامت کا فکر ان کو قطعاً نہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے بند جوڑ مضبوط کیے، یعنی گٹھے ہوئے جسم بنائے، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں۔ اور آپ دیکھیے کہ زندگی میں انسان کی شکل کتنی بار بار تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اس کی انٹینسٹی بڑھا دے اور کچھ سے کچھ انسان کو کر دے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، یعنی تیز ہو جاتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، یعنی بادل اکٹھے ہوتے ہیں پھر ان کو الگ الگ کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، اور یہ ساری چیزیں گواہ ہیں کیا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی، یعنی قیامت کی یاد دہانی کراتی ہیں یہ ہوائیں سب چلتی ہوئی کہ جس رب نے ان کو چلایا وہ قیامت بھی لائے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، کچھ مزید احوال قیامت کے، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا کے رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو اس دن کو نہ مانے، اس کا انکار کرے یا اس کا پارشلی بھی انکار کرے، اس کے لیے بڑی شامت ہے اس دن۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ انسان اپنی اصل تو دیکھو کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی، کیا چیز تھے تم، اور ایک مقرر مدت تک اسے محفوظ جگہ ٹھہرا رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے کہ اسے وہاں ٹھہراتے، ورنہ وہ باہر آ جاتا۔ بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ کی جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ رب اس دن کو لانے پہ قادر ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی دنیا میں، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، یعنی جہنم ایک تو خود بہت ہیوج ہوگی، پھر اس کے اندر جو چیزیں وہ بھی بہت بڑی ہو جائیں گی، حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو جائے گا، کیونکہ جو آگ ہوتی ہے وہ پھلاتی ہے چیزوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک داڑھ جو ہوگی جہنمی کی پہاڑ برابر ہو جائے گی، اور اس کی جسم سخت موٹا ہو جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سزا بھگت سکے۔ اور اسی طرح اس کی جو آگ ہوگی اس کے شعلے بھی بہت بڑے ہوں گے کہ لوگوں کے پیچھے تک جا رہے ہوں گے، اور چنگاری ایک ایک جیسے پوری پوری بلڈنگ ہو، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک اٹھ رہی ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، منہ بند ہو جائیں گے، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، لیکن کچھ اور لوگ ہوں گے جو بڑے آرام میں بھی ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہیں۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔
یعنی جو کر کے آئے ہو اس کا بدلہ آج دیا جا رہا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. یعنی دنیا کے مزے، دنیا کے فائدے بس تھوڑے دن کی بات ہے، اسی نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے. لیکن کیا ہے پھر؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی جو آخرت کو مانے نہ، اس کو یاد نہ کرے اور اس کے مطابق تیاری نہ کرے، اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، یعنی رکوع نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر اللہ کی بات نہیں مانتے تو کسی اور کی بات کیسے مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر پارہ مکمل ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ ضرور شیئر کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی، حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا اور غم کے اس میں، تو کیا اس ادھر سے یہ ملتا ہے کہ ہم جو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں لوگ اور بہت پریشانی کے عالم میں، تو ایسی کوئی دلیل ملتی ہے؟ ویسے قرآن مجید میں تو صرف ایک بار کا ہی ذکر آتا ہے. جی، اصل چیز ہے کوالٹی. ہم لوگ بہت سی چیزوں کی کوانٹٹی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس پر جاتے ہیں کہ اتنا اللہ کو دیں گے تو یہ کام ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قلب سلیم کو دیکھتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر رجوع کتنا ہے. جی، جزاک اللہ. اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہ قوم سے جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ توبہ استغفار کی بات ہوئی تھی یہاں پہ کہ اگر آپ توبہ کریں تو بہت ساری اس کی فائدے ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ آج جس مسئلے میں امت پھنسی ہوئی ہے اور ہم مشکلوں میں سے جا رہے ہیں، تو یہ سارے مسائل کا جو حل ہے وہ توبہ استغفار ہے. اور وہ سچی توبہ صرف زبانی توبہ نہیں کہ استغفار پڑھ لیں، بلکہ اپنے آپ کو اینالائز کرنا چاہیے انسان کو. تو شاید یہ ہمارے مسئلے کا حل بن سکے. اللہ نے ایسے ہی وعدہ کیا ہے، اس لیے اس کی کثرت کرنا میرا خیال ہے شاید نجات کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. الحمدللہ بہت سارے عمل کے پہلو مجھے اس پارے میں نظر آئے، جس میں سب سے زیادہ جو میں نے ریئلائز کری ہے وہ یہ بات ہے کہ پورے پارے میں یہ ہمیں بامقصد ہونے کا اصول سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بالکل اصول کے مطابق ڈسپلن اور بامقصد اور اس میں ٹوٹلی اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا سارا عمل ہو، اور آخرت بیسڈ ہر کام آخرت کو فوکس رکھ کے اگر ہم کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا میں جگہ عطا فرمائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ جگہ جگہ بتایا ہے اور عذاب سے ڈرایا ہے. پھر متقین کے لیے خوشخبری بھی ہے. تو ہم اللہ کے احکامات کو اگر بجا لائیں اور تو جنت کا وعدہ، اور اگر نہ ہم کریں تو ظاہر ہے آخرت کا انجام بہت برا ہے. اچھا انجام اچھے کاموں کا، برا انجام برے کاموں کا. اور اس کے بعد بھی ہمیں توبہ استغفار پہ بہت زیادہ پابندی کرنی ہے. یہاں جو میں نے ایک بات کلک کیا، مجھے لگا کہ وہ ایسی چیز ہے جو ہمارے ایک انسانی رویے میں پائی جاتی ہے. وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم خود کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں کہ اب ہم بہت نیک کار ہو گئے ہیں، ہم نے بہت نیکیاں کر لی، بہت نمازیں پڑھ لی، بہت صدقہ خیرات کر لیا، اور اس کے بعد ہم مطمئن ہو کر اپنی ان نیکیوں کو کافی جان لیتے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ذرا سا بول، جیسے کہ باغ والوں کا قصہ تھا سورۃ القلم میں، وہ بہت الارمنگ واقعہ ہے. اگر ہم جان جائیں کہ ذرا سا خیال، ذرا سا کوئی منہ سے بول، ذرا سا شرک دکھاوا، ساری نیکیاں، سارا کام، سارا عمل آپ کا ضائع کر دیتا ہے. اور جیسے کہ سورۃ المزمل میں کہا گیا کہ نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کو قبول ہو جانے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ خود کو اپنے آپ کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرا کوئی عمل، یہاں تک کہ میرا کوئی بول یا کوئی سوچ بھی میرے عمل کو ضائع نہ کر دے. بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جتنا انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جتنے واضح طریقے سے اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، تو اب میرے خیال میں ہم انسانوں کے لیے اگر یہ سمجھ جائیں تو بہت آسان ہوگا کہ ہم اپنا راستہ چن سکیں کہ اب ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے. کیا ہمیں اس دنیا کو اختیار کرنا ہے کہ جو کہ بظاہر بہت آسان چیز لگتی ہے، یا ہمیں آخرت کو اختیار کرنا ہے جو ایک دائمی اور خوبصورت انجام ہے.
ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے اور باقی کلام پاک میں بھی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں، اور اب اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.